الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. 18واں پارہ سورہ الفرقان، آیات مبارکہ 15 اور اس کے بعد آیت شریفہ 15 کے حوالے سے کل کے سبق میں اللہ مالک کی توفیق سے کچھ ٹوٹی پھوٹی گزارش عرض کی جا چکی ہے. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہمیشی کا جو باغ ہے اس کا وعدہ سب سے نہیں، اس کا وعدہ متقی لوگوں سے، اور متقی وہ ہے اللہ پاک کی ماننے والا، جو فرمایا اس کو کرنے والا، جس سے روکا اس سے تھم جاتا ہے. آئیے میرے ساتھ قرآن کریم کے ایک اور مقام سورہ مریم آیت شریفہ 63 16واں پارہ صفحہ آپ کے پاس غالباً 311 اسی میں یہی بات دیکھیے. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وہ جنت جو کہ ہم وارث بناتے ہیں اس شخص کو جو تقوی والا تھا. ہم نے چھاتی پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں انشاءاللہ جنت جائیں گے، آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر پھر چھاتی پہ ہاتھ مار. جب میرٹ جو ہے وہ تقوی ہے، کنگ ایڈورڈ میں جانے کے لیے میرٹ 95 ہے، تو یہ سی گریڈ والا وہاں پی این بننے جا رہا، نائب قاسم بننے جا رہا، میرٹ سیٹلڈ ہے 94 اور پھر بھی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. یہ سرے سے تقوی سے دور کہ کس بھروسے پہ اپنی چھاتی کو پیٹ رہا. چھاتی پیٹنے سے بات نہ بنے گی. تقوی، اور یہ بات یقیناً ہے، میں آپ تقوی کے صحیح معیار پر نہ ہے نہ پہنچ سکتے، لیکن تقوی کی راہ پہ تو انشاءاللہ راہ پہ آنا ہی ہم نالائقوں کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے امید دلانے والی بات. لیکن مصیبت یہ ہے کہاں ہے تقوی کی راہ اور کہاں میں اور آپ. وہ جنت ہم اپنے بندوں میں سے اس کا وارث بنائیں گے اس شخص کو جو تقوی والا تھا. آئیے سبق کی طرف. کانت لہم، وہ ہے ان ہی کے لیے. اللہ اکبر، اللہ کا بیان ہے، اس سے زیادہ محکم بیان کہاں سے لایا. اصل جو عبارت تھی وہ یہ تھی، نگاہیں جمائیے میری طرف نہ دیکھیے. کانت جزاء لہم ومصیرا، یا کانت جزاء ومصیرا لہم. اللہ پاک نے لہم پہلے لیا تو کیا معنی بنا؟ وہ ان ہی کے لیے
سب جواب دو کن بھی کے لیے؟ اب متقی نہیں، اللہ پاک زور دے کے بات کریں اور ہم اس کو ایسے ادھیڑ کے پھینک دے جیسے کچا داغا ہو، معاذ اللہ، بدتمیزی اور کیا۔ لہم فیہا ما یشاءون خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا۔ لہم یہاں بھی معنی توجہ فرمائے، نگاہیں جما کے، ان ہی کے لیے۔ لہم کی جگہ بعد میں تھی، اللہ پاک پہلے لے آئے، سینٹینس میں، جملے میں ایک کی بجائے دو معنی بن گئے، ایک معنی ان کے لیے، دوسرا معنی ان کے سوا کسی کے، تو دونوں کو ملا کے ایک جملہ میں کس طرح کریں گے؟ میرے ساتھ بولیے، ان، تو باقی کدھر جائے؟ جائے جہاں سے آئے، نانی کے گھر سے لے جائے، اپنی مرضی نہیں چلے گی، ان کا حکم چلتا ہے اور وہ حکم واضح ہے۔ یہ بات ان کے لیے جنت کی، جو تقوی والے ہیں، جو تقوی سے خالی ہے، ان کے لیے اس ساری گفتگو میں سوائے نفی کے اور کچھ نہیں۔ انہی کے لیے فیہا، اس میں جواب دیجیے کس میں؟ ہمیشہ کے جنت میں، ما یشاءون، جو وہ چاہیں گے، خالدین، ہمیشہ رہے گا، کان علی ربک، ہمیشہ سے ہے آپ کے رب کے ذمہ، وعدن، ایک وعدہ، مسئولا، جس کا سوال کیا جاتا ہے، سال یسأل، سوال کرنا، سائل، پوچھنے والا، سوال کرنے والا، مسئول، جس سے پوچھا جائے۔ بات آگرہ ترجمہ، انہی کے لیے اس میں جو وہ چاہیں گے ہمیشہ رہیں گے، آپ کے رب کے ذمہ وعدہ ہے کہ ان سے طلب کیا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں کیا کچھ ہے اللہ ہی جانے۔ ان باتوں میں سے، اور اللہ غلطی سے بچائے، ایک بات، لہم، جیسے کہ پہلے ذکر کیا کہ یہ ساری بات ان ہی کے لیے ہے، ان کے سوا کسی اور کے لیے متقی نہیں، تو اس میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اب دوسری بات سنیے، اور عجب بات ہے، جنت کی نعمتوں میں سے بہت ہی بڑی نعمت، ما یشاءون، جو وہ چاہے۔ دنیا میں آپ اپنے تصور کے گھوڑے دوڑائیں، خیالات کو جہاں تک لے جا سکتے ہیں لے جائیں۔ کاروباری لوگ بھی، پڑھے لکھے بھی، بیوروکریسی والے بھی، اس کائنات میں کوئی انسان ایسا ہے جس کے لیے دنیا میں یہ ہو؟ لہم ما یشاءون۔ شیخ صاحب، آپ کے بزنس میں کوئی ہے بندہ ہے کہ جو چاہے اس کے پاس ہو؟ چل صاحب، کوئی بیوروکریسی میں کہیں نہیں۔ دنیا میں جو دنیا کا دنیاوی اعتبار سے سب سے بڑا انسان ہے، اس کے لیے ہمارے ملک میں جو سب سے بڑے مناصب ہیں، اور مناصب والے کبھی اپنے جاب سے ریٹائر کرنا چاہتے ہیں، میرا یہ شخص
میں بے خبر ہوں ان باتوں سے، لیکن موٹی بات کچھ مسئلہ کو ہے بیان دیتے ہیں، میں ایکسٹینشن نہیں چاہتا، اور بعد میں چھپتا ہے کہ منتیں کرتا رہا، کہتا رہا یہ میں تم یہ کرو میں وہ کروں، نہ میں پہلی بات جانتا ہوں نہ دوسری جانتا ہوں، لیکن آپ خوب جانتے ہیں راج صاحب یہ ماسٹر ہے میری ہے، میرا یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ تو کسی کے لیے دنیا میں یہ ہے، اور جنت میں جو سب سے کم حیثیت والا ہے اس کے لیے یہ بات اتنی عجیب بات، جو بات دنیا کے دنیاوی وسائل کے اعتبار سے سب سے بڑے شخص کو میسر نہیں، وہ جنت میں داخل ہونے والے سب سے ہلکی حیثیت والے شخص کو حاصل کوئی ہے مقابل۔ اب اس کے بعد والی بات، اور اللہ کرے کہ وہ بات میں آپ آج لے جاؤں، یہ ملے گی کس کو؟ صاف ستھری اور دو ٹوک بات ہے، یہ اس کو ملے گی جس نے دنیا میں اپنی چاہت کو اللہ کی حکم کے تابع کی، یہاں اپنی چاہت کو اپنی وش کو توڑا، جنت میں اپنی وش کے مطابق جو چاہے گا سکے، اور یہ سودا چھوڑنے والا ہے یا لینے والا؟ یہاں میں آپ نے لمبی سے لمبی عمر، آج کے دور میں کتنی پانی ہے؟ کوئی 200 سال کا ہے دنیا میں سے؟ آج کل جو ریکارڈ ہے وہ کتنی عمر کا ہے؟ 125 سال کا کوئی ہے؟ نہیں، 100 سے اوپر ہے، 120۔ میں نے ویسے بھی ان کا ریڈیو پاکستان 120-25۔ اب یہاں 125 سال کے لیے میں آپ اپنی وش کو توڑے تو وہاں کتنے سالوں کے لیے اپنی وش کو پورا ہوتے پائیں؟ اس میں ایک دن 1000 سال کا یا 50,000 سال، اور کتنے دن ہیں؟ ساری مخلوق میں سے کسی ہے ہی اس کی انتہا، اس میں ان دنوں کی کوئی انتہا ہے؟ سودا چھوڑنے کا اگر 125 سال زندگی کسی کی ہو، مان لیتے ہی 125 سال، 125 سال کے لیے یہ برداشت کر کہ میری خواہش حکم الہی کی تابع ہے، تو کیا ہوگا؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیری خواہش کے مطابق تجھے ملے۔ اور یہ دو باتیں کی ہیں کہ دنیا میں خواہش کو توڑنا ہے، اس کا بدلہ خواہشات کو پورا کروانے والی جنت ہے۔ آئیے میرے ساتھ 30واں پارہ سورہ النازعات، آیت شریفہ 40 اور 41۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، آیت شریفہ 40 اور 41، 30واں پارہ، 30ویں پارے کی دوسری صورت۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور لیکن وہ شخص جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اور دوسرا کام کیا کیا؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا۔ اب نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً جنت وہ ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ ہم کیا بات پڑھ رہے ہیں؟ دنیا میں خواہش کو کچلنا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے
خواہش کے مطابق زندگی بسر کرنے کا سبب بنے. اور اس کے ساتھ یہ حدیث بھی یاد فرما لیجیے. امام بحقی نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں تباہ و برباد کرنے والی ہیں. 3 چیزیں تباہ و برباد کرنے والی ہیں، اور ان 3 میں سے ایک فرمائی ہوا متبع، وہ خواہش جس کے پیچھے لگا جائے. تو خواہش کا توڑنا جنت میں جانے کا سبب یا خواہش کے مطابق زندگی بسر کرنا، اور خواہش کو کی پیروی کرنا یہ تباہ و برباد ہے. آئیے اب قرآن کریم کے ایک مقام سے دیکھتے ہیں کہ جنت میں جانے والوں کے لیے خواہش کے حوالے سے کیا ہوگا. میرے ساتھ دیکھیے 24واں پارہ، اس کا 2nd last صفحہ. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اللہ والوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے لیے کیا کچھ ہے جنت میں، اور تمہارے لیے ہی اس ہی میں جو تمہاری جانیں چاہیں، اور تمہارے لیے ہی اس ہی میں جو تمہاری جانیں چاہیں، اور تمہارے لیے ہی اس میں جو تم طلب کرو. یہاں پہ کیا معلوم ہو، جنت میں جانے والے انہیں کیا ملے گا؟ جواب دیجیے. یہاں ایک سوال ہے، وہ سوال اور وہ اس کا جواب عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کرتا ہوں. سوال یہ ہے، یہ جو فرمایا کہ جو چاہو سو ملے، اگر کوئی جنتی یہ چاہے کہ میں نبی بن جاؤں تو بن سکتا ہے؟ جی جواب دیجیے. تو پھر یہ بات کیسے ہوئی؟ اس کا جواب رب العالمین کے فرمان میں موجود ہے. سورہ یاسین آیت شریفہ 55 نکالیے، 23واں پارہ ہے. ان اصحاب الجنت اليوم، پڑھیے، فی شغل، اللہ اکبر، بے شک جنت والے کام میں خوش ہوں گے. بعض مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ اللہ تعالی، اور میرے خیال میں بہت عمدہ بات لکھی ہے، بے شک جنت والے کام میں خوش ہوں گے. یعنی جنت میں جو حیثیت اللہ دے دے گا، اتنے راضی حشاش بشاش ہوں گے، کسی اور کی رتبہ کی پرواہ نہ ہو. بات واضح ہوئی. یہیں سے انشاءاللہ آئندہ بات کا آغاز کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو قبول فرمائے. کہنے اور سننے کی جو غلطی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.